بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن بنیں گے لوگ اور پتھر، اس پر مقرر ہوں گے فرشتے سخت مزاج قوت والے، جو اللہ انہیں حکم دے گا وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ فرشتے کریں گے وہی کام جس کا انہیں حکم دیا جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر ایک بڑا احسان یہ فرمایا سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل پیغمبر کی امت بنا دیا۔ کوئی پیغمبر بھی اپنی امت کے بارے میں اتنا مہربان اور شفیق نہیں ہے
جتنے مہربان اور شفقت کرنے والے ہمارے نبی اور ہمارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا احسان یہ کیا کہ اس پیغمبر کے ذریعے اللہ نے قرآن جیسی کتاب ہمیں عطا فرمائی۔ قرآن کلام اللہ ہے، اور اس کی عظمت کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ یہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ قرآن کے علاوہ جتنی چیزیں بھی ہیں وہ مخلوق ہیں، فرشتے بھی، جنات بھی، انسان بھی، آسمان و زمین بھی، سورج چاند ستارے بھی، حتیٰ کہ عرش الہی بھی، یہ سب مخلوق ہیں، بنائے گئے ہیں۔ قرآن اللہ کی صفت ہے، یہ بنایا نہیں گیا، یہ اللہ کے اندر سے نکل کے آئے، کلام اللہ ہے۔ دوسری آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور، صحیفے جو نبیوں پہ اترے، وہ سب کتابیں لکھی لکھائی نبیوں کو عطا کر دی گئی۔ جبریل لے آئے، تورات حضرت موسیٰ کے حوالے کر دی، لکھی لکھائی، انجیل حضرت عیسیٰ کے حوالے ہو گئی، تحریر شدہ۔ قرآن اس طرح نہیں اترا۔ اللہ نے سورہ شعراء میں کہا اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَّلَ بِهِ روح الامین۔ اس قرآن کو اتارنے والا رب العالمین ہے، جو فرشتہ لے کے آیا وہ روح الامین ہے۔ لکھی لکھائی نبی کے حوالے کی گئی، فرمایا نہیں علی قلبک، یہ جبریل لے کے آیا تیرے دل پر، تو یہ نبی پاک کے دل پر اتاری گئی۔ اسی لیے دوسری کتابیں محرف ہو گئیں، تبدیلی ہو گئی ان میں، اور قرآن آج بھی اسی طرح باقی ہے، اور قیامت کی صبح تک اسی
طرح باقی رہے گا انشاءاللہ۔ اسی قرآن کے متعلق کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پہ اتارتے نا تو وہ بھی اللہ کے ڈر سے پارا پارا ہو جاتا، تھڑ تھڑانے لگتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ گویا کہ میرے پیغمبر کا پاک دل پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے کہ ہم پہاڑ پہ اتارتے تو وہ بھی اسے برداشت نہ کر سکتا۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو یہ کلام اللہ ہے، بندے کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ قرآن پاک کی ایک آیت کے ذریعے ہی سمجھا دیتا ہوں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سارے مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو، فرقوں میں مت بٹو، سارے اکٹھے ہو جاؤ اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ یہ جو ہمارے کچھ لوگ اتحاد بین المسلمین اور اتفاق بین المومنین اور یکجہتی اور اتحاد، اس کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں، وہ یہ آیت زیادہ پڑھتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ ان میں پروفیسر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، اینکر بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، کئی علماء بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جمیعاً، سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ وہ رسی کیا ہے، یہ کوئی نہیں بتاتا بھی کس نقطے پہ اکٹھے ہو، وہ ہمیں بھی بھائی سمجھاؤ نا، وہ رسی کون سی ہے جس رسی کو سب نے مل کر پکڑنا ہے، اس پر اکٹھے ہو جانا ہے، اس پر جمع ہو جانا ہے، اس رسی پر، اور فرقوں میں نہیں بٹنا۔ وہ رسی کیا ہے کوئی نہیں بتائے گا، لیکن آپ یقین کریں صحابہ جو مفسر ہوئے ہیں ان سے لے کے آج تک کا مفسر، اس بات پر تمام مفسرین کا اجماع اور اکٹھ ہے، حبل اللہ اے کتاب اللہ۔ وہ حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ تو حکم کیا ہے؟ سارے مل کر اس قرآن پر کیا ہو جاؤ، یہ نہیں بتائیں گے، یہ بتائیں تو ان کے اپنے راز کھلتے ہیں، یہ بتائیں تو وہ خود ننگے ہوتے ہیں، ان کے کرتوت کھلتے ہیں، یہ نہیں بتائیں گے کہ کس رسی کو پکڑو، کس پر اکٹھے ہو، وہ سارے مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو، اس پر اکٹھے ہو، وہ اس پر جمع ہو، وہ اس کے احکام مانو، اس کے عقائد پر عمل کرو۔ جو لوگ ٹی وی مختلف چینلوں پر بیٹھ کر اینکر اس پر گفتگو کرتے ہیں اور اس میں وہ پروفیسر اور ڈاکٹر اور وکیل اور بیرسٹر وہ لوگ سارے جمع ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لو، آگے کیوں نہیں بتاتی کہ وہ رسی کیا ہے؟ اس لیے نہیں بتاتے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ وہ رسی کیا ہے، قرآن ہے، قرآن ہے، اس قرآن پر سارے اکٹھے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ۔ یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ سود کھاؤ، یہی کہتا ہے یہ قرآن، سود کی اجازت دیتا ہے قرآن، بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر وہ ننگے ہوتے ہیں، وہ تو سود کی حمایت کرنے والے لوگ ہیں، وہ تو بینکاری نظام کو جائز سمجھنے والے لوگ ہیں جو ٹی وی چینلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تم قرآن کی آیت پڑھتے ہو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا،
یہ نہیں بتاتے ہو کہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے، اور قرآن کہتا ہے سودی کاروبار کو چھوڑ دو، اور اگر تم میرے منع کرنے کے باوجود نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے اتنی سخت وعید، اتنا غصہ، پھر میرے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قرآن تو پھر یہ کہتا ہے، حبل اللہ کا حکم تو یہ ہے، پکڑو نا اس کو، پھر حبل اللہ نو ذرا جفا مارو نا، کہ صرف پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہو وہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ رشوت کا کاروبار کرو؟ یہی کہتا ہے قرآن، منع کرتا ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اپنے مال حاکموں کی طرف لے جاتے ہو بطور رشوت، کہ اپنے بھائی کا کچھ حصہ رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لو۔ قرآن نے دوسرے پارے میں اس سے منع کیا یا نہیں منع کیا؟ رشوت کے کاروبار سے منع کیا، سودی کاروبار سے منع کیا، جھوٹ بولنے سے منع کیا، جھوٹی گواہی دینے سے منع کیا، حق کی گواہی کو چھپانے سے منع کیا۔ حق کی گواہی نہ چھپاؤ، چاہے تمہارے باپ کے خلاف کیوں نہ ہو۔ تو یہ ہے حبل اللہ، اللہ کی رسی، اللہ کی رسی۔ اور اللہ کی رسی سے مراد کیا ہو گیا جی؟ قرآن۔ اب جو بات میں کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے میں نے یہ آیت پڑھی، یہ جو رسی ہے نا، اس کے ذریعے بندہ چڑھتا ہے، رسی کے ذریعے بندہ اوپر چڑھتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے قرآن کی شکل میں ایک رسی آسمانوں سے نیچے لٹکائی، اس کا اوپر والا سرا میرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس رسی کا اوپر والا سرا میرے ہاتھ میں ہے، ایک سرا میں نے نیچے لٹکا دیا ہے۔ اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ تو یہ قرآن جوڑتا ہے بندے کو کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، قرآن قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں اللہ باتیں کرتا ہے۔ ہوں تساں وہ گلاں نہ سمجھو تو میں کی کراں؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا بار بار اللہ کہتا ہے اے ایمان والو۔ اللہ باتیں کر رہا ہے آپ سے، لیکن آپ نے کبھی اس کو سمجھنے کی، اس کے ترجمہ پڑھنے کی، اس کے مفہوم سمجھنے کی آپ نے کبھی زحمت ہی گوارا نہیں نہ کی۔ ورنہ قرآن میں اللہ بندوں سے کیا کرتا ہے؟ باتیں کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ تو قرآن ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے۔ در سخن مخفی منم چوبوے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا۔ کئی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں، در سخن مخفی منم چوبوے گل در برگ گل۔ شاعرہ تھی نا ایک عورت، تو وہ سامنے نہیں آنا چاہتی تھی، تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ عورت ہے۔ اتنی بڑی شاعرہ ہندوستان کی، فارسی کلام کی یہ عورت ہے، انہیں پتہ نہیں تھا لوگوں کو۔ لوگ کہتے تھے ہمیں یہ شاعر ہمارے سامنے آئے، اس شاعر سے ہم ملنا چاہتے ہیں۔ تو اس عورت کا تخلص بھی مخفی تھا، اس نے تخلص بھی اپنا استعمال کیا اس شعر میں، اور مزہ ہی آ گیا۔ کہتے ہیں در سخن مخفی منم چوبوے گل در برگ گل، میں اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں، جس طرح پھول کی خوشبو پھول کی پتیوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، میں بھی اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں۔ ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا، جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے میرے کلام میں دیکھے۔ بندیالوی کہتا ہے جو رب کو دیکھنا چاہتا ہے وہ رب کو قرآن میں دیکھے۔
جو رب سے ملنا چاہتا ہے، رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، رب نال گلاں کرنا چاہتا کہ رب مجھ سے باتیں کرے، تو اس کا ذریعہ کیا ہے؟ ہر کے دیدن میل دارت در سخن بیند مر۔ جنہوں نیند آئی یہ سب جاگ جاؤ، نظر میری ساری ہے آپ پر، مجھے کہنے کی ضرورت نہ رہے۔ تو قرآن کلام اللہ ہے، قرآن بندوں کو کس سے جوڑتا ہے؟ اللہ سے۔ قرآن نے لوگوں کو ایک ذہن دیا، ایک حقیقت بتائی، ایک ذہن ہمارے معاشرے نے دیا لوگوں کو، ماں باپ نے دیا، سکول نے دیا، کالج نے دیا، ہماری تعلیم نے دیا، معاشرے اور سوسائٹی اور ماحول نے دیا ایک ذہن۔ یہ جو ذہن والدین نے دیا، استاد نے دیا، تعلیم نے دیا، سکولوں نے دیا، کالجوں نے دیا، وہ ذہن یہ دیا کہ دولت ہوگی تو خوشحالی آئے گی، پیسہ ہوگا اچھی کوٹھی بنے گی، اچھی سواری ہوگی تو پھر خوشحالیاں آئیں گی، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، عزتیں ملیں گی۔ یہ ذہن دیا ہمیں ہماری تعلیم نے، ہمارے کالجوں نے، ہمارے سکولوں نے، ہمارے استاد نے، ہمارے والدین نے، ہمارے معاشرے نے، ہماری سوسائٹی نے، کہ خوشحالی آتی ہے دولت سے، خوشیاں ملتی ہیں مال سے، خوشیاں اور مسرت ملتی ہے دولت سے، پھر کوٹھیاں بنتی ہیں، کاریں بنتی ہیں، فیکٹریاں لگتی ہیں، دکانیں ہوتی ہیں، ریل پیل ہوتی ہے دولت کی، تو خوشحالی آتی ہے، خوشیاں آتی ہیں، مسرت آتی ہے۔ ایک ذہن معاشرے نے دیا، ایک ذہن قرآن نے دیا۔ قرآن نے کہا نہیں، خوشیاں، مسرتیں، مسکراہٹیں، خوشحالیاں دولت سے نہیں ملتی، یہ اوپر سے اترتی ہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے ہنسا دیتا ہے۔ قرآن نے کہا ہوا اضحکا، یہی ہے نا، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے۔ ایک ذہن قرآن نے دیا، خوشیاں، مسرتیں یہ دولت کے ساتھ نہیں ہیں، غم خوشحالیاں دولت کے ساتھ نہیں ہیں۔ اگر خوشیاں دولت کے ساتھ ہوتی تو خوشحال گھرانوں میں کبھی غم اور دکھ نہ ہو۔ پیسے والے لوگ دکھ نہ دیکھتے، دولت والے لوگ موت نہ دیکھتے، بیماریاں نہ دیکھتے۔ یہ مسرتیں، یہ مسکراہٹیں، یہ خوشیاں، یہ خوشحالیاں دولت سے نہیں آتی، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ ذہن قرآن نے دیا۔ یہ سب کچھ اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ بیدک الخیر کا کیا معنی ہے؟ ہم عربی گرامر کے حساب سے کیا معنی کریں گے؟ تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے۔ بیدک الخیر کا معنی کریں گے تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے۔ ساری بھلائیاں، اس میں خوشحالی بھی ہے، اس میں صحت بھی ہے، اس میں مال بھی ہے، اس میں دولت بھی ہے، اس میں عزتیں بھی ہیں، اقتدار بھی ہے، عہدے بھی ہے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ ذہن قرآن نے دیا۔ للہ الامر، للہ الامر، سارا حکم اور امر للہ، اس کے لیے حکم ہماری طرف سے چلتا۔ ان الحکم الا للہ، حکم نہیں چلتا مگر کس کا حکم چلتا ہے؟ ایک ذہن قرآن نے دیا۔ خوشحالیاں اس طرح نہیں ملتی، خوشحالیاں اوپر سے آتی ہیں، وہ تب اترتی ہیں جب قرآن کے احکام پر عمل کرو۔
جو ہم نے حکم جاری کیے، جو ہم نے احکام قرآن میں بیان کیے، اور جو احکام صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتائے ہیں، جو شریعت ہم نے تمہیں دی ہے، اس شریعت کے مطابق زندگی گزاریے۔ یہی میں جمعے پہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ اپنی اولاد کی تربیت کیجئے شریعت کے مطابق، اپنی اولاد کی تربیت کیجئے قرآن و سنت کے مطابق۔ انہیں بتائیے قرآن کیا کہتا ہے، ان کو نصیحتیں کیجئے، انہیں کبھی قریب بٹھائیے، پھر محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ انہیں نصیحتیں کیجئے۔ اب تو تحریر کا اتنا ترقی کا دور ہے، تصنیفات کا، کہ میرے آقا کی سیرت کی کتابیں کچھ ایسی آ گئی ہیں جو لکھی بچوں کے لیے گئی ہیں، صرف بچوں کے لیے ایسی سیرت کی کتابیں آ گئی۔ اور باقی جو سیرت کی کتابیں ہیں جو پرانی لکھی گئی ہیں، سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی کی 7 جلدوں میں زبردست کتاب، ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ آپ اس طرف راغب ہوں، تھوڑی سی کوشش کریں، اپنی اولاد کا ذہن بدلنے کی کوشش کریں۔ سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی کی 7 جلدوں پر مشتمل ہے، میرے نبی کی پوری سیرت کا احاطہ کرنے کی علامہ شبلی نے پوری کوشش کی۔ ہم خود اس کے محتاج، ہم اسے پڑھتے ہیں، بہت کچھ ہم اس سے حاصل کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں ہونی چاہیے۔ پھر آپ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی چھوٹی بہنوں کو یہ کہیں کہ اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں۔ پھر صحابہ کی سیرتیں، اس پر جو کتابیں ہیں وہ آپ کے گھر میں ہونی چاہیے، تاکہ آپ کے بچے متعارف ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف ہوں، صحابہ کی زندگیوں سے متعارف ہوں، صحابہ کی قربانیوں سے ان کو پتہ چلے کہ یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے اس کے لیے صحابہ نے کتنی قربانیاں دی۔ لیکن آج ہمارے گھروں میں، میں سب کو تو اس لپیٹ میں نہیں لیتا، میں مجموعی طور پہ معاشرے کی بات کرتا ہوں، کتنے گھروں میں سیرت النبی، سیرت صحابہ، نماز کے فضائل، اس پر مشتمل دینی کتابیں کتنے گھروں میں موجود ہیں، کتنے گھروں میں موجود۔ پتہ نہیں یہ بات سچی ہے کہ غلط ہے، یا کسی نے نصیحت کے لیے بنائی ہے۔ ایک مولانا تھے، بڑے نیک تھے، ایک صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے گھر میں آئیں، کھانا کھائیں۔ پہلے وہ انکار کرتے رہے، پھر چلے گئے۔ کھانا کھایا انہوں نے، واپس آ گئے تو ان کی گھر والوں کی بیگم کہنے لگی کہ میری تو رقم تھی یہاں، اور مولانا کے سوا آیا بھی گھر میں کوئی نہیں، تو یہ کون اٹھا سکتا؟ اب یہ خامد بڑا معتقد بھی ہے، سوچتا ہے مولانا ایسی حرکت نہیں کر سکتے، پھر کہتے ہیں ان کے سوا آئے ہی کو نہیں، شکوک و شبہات پیدا ہو۔ سال کے بعد پھر کہیں مولانا آ گئے، تو اس نے دبے لفظوں میں ذکر کیا کہ یہاں رقم تھی اور آپ اس دن تشریف لائے، اس کے بعد سے وہ رقم نہیں مل رہی ہے، تو بدگمانیاں سی پیدا ہو رہی ہیں۔ مولانا نے کہا مجھے اس کا افسوس تو نہیں ہے کہ آپ پریشان ہوئے، لیکن مجھے اس کا افسوس ضرور ہے کہ پورا سال آپ نے قرآن کو کھول کے بھی نہیں دیکھا۔ کہ کیا؟ کہ وہ رقم اٹھا کے میں نے قرآن کے نسخے میں رکھ دی تھی، پڑی تھی یہاں رقم، میں نے اٹھا کے قرآن کے نسخے میں رکھ دی، تو معلوم ہوا تم نے سارا سال قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھا۔ یہ ہمارے گھروں کی حالت ہو گئی۔ آپ اپنے گھروں میں جھانک کے دیکھیں، ہم اپنے گھروں میں جھانک کے دیکھیں، کیا علماء اور کیا غیر علماء، کیا نمازی اور کیا غیر نمازی، اور کیا تبلیغی اور کیا غیر تبلیغی
چہرے پہ سنت رسول ہے یا نہیں، نمازی ہے یا بے نماز ہے، سب کے گھروں کی یہی حالت ہے۔ کہتے ہیں جب پاکستان کی تقسیم سے پہلے ہم اکٹھے رہتے تھے اور ہندوستان تھا تو ہمارے گھر، ہندوؤں کے گھر اکٹھے ہوتے تھے، یہ ہندو کا گھر ہے، یہ مسلمان کا گھر ہے، دو گھر پھر سکھوں کے ہیں، پھر آگے مسلمان کا گھر ہے، تو کوئی اجنبی آدمی اس محلے میں آیا کرتا تھا تو اسے محسوس ہو جاتا تھا کہ یہ مسلمان کا گھر ہے، کہ اس گھر کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ وہ نشانی تھی ہماری، علامت تھی ہماری، علامت۔ لیکن آج قرآن بند ہیں، ہم ناظرہ قرآن، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہمارے گھر کے افراد ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو کوئی کھول کے نہیں دیکھتا، تلاوت نہیں کرتا۔ خدا کے لیے اپنی اولاد کی تربیت کیجئے۔ تعلیم کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، تعلیم تو عام ہے، تعلیم تو بک رہی ہے۔ یہ میرے لفظ تو پتہ نہیں کئی لوگوں کو ناگوار گزریں گے، لیکن کئی لوگ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ دنیا کی تعلیم بک رہی ہے۔ تم نے قیمت لگائی ہے تعلیم کی۔ میں تربیت کی بات کرتا ہوں، تعلیم تو عام ہے، تربیت نہیں ہے۔ تربیت کیجیے اپنی اولاد کی، انہیں نصیحتیں کیجیے۔ دیکھیں میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ یہودی کے گھر پیدا ہو، عیسائی کے گھر پیدا ہو، مجوسی کے گھر پیدا ہو، سکھوں کے گھر پیدا ہو، پیدا یہودی نہیں ہوتا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہودی کیسے بنتا ہے؟ اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے عیسائی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے مجوسی بناتے ہیں۔ جس معاشرے میں، ماحول میں، گھرانے میں وہ پرورش پاتا ہے، اسی گھرانے کا ٹھپا اس کے دل پر لگ جاتا ہے۔ ماں باپ یہودی تھے تو وہ بھی کیا ہو گیا؟ یہودی ہو گیا۔ ماں باپ عیسائی تھے تو وہ بھی کیا ہو گیا؟ عیسائی ہو گیا۔ ماں باپ مجوسی تھے تو وہ بھی مجوسی ہو گیا۔ ماں باپ سکھ تھے تو وہ بھی سکھ ہو گیا۔ اس حدیث سے اتنا تو معلوم ہوا نا کہ ماں باپ کی تربیت بچے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر وہ یہودی ہے تو بچہ یہودی ہو جاتا ہے، تو پھر یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ دیندار ہوں تو بچہ بھی کیا ہو؟ ماں باپ کا اثر ان پہ کیوں نہیں ہوگا؟ اگر وہ بے دین ہوں گے تو بچہ بھی بے دین ہوگا۔ وہ بے نماز ہوں گے ماں باپ، بچہ نماز نہیں پڑھے گا، وہ کہہ بھی نہیں سکتے اس کو۔ اگر وہ خود جھوٹ بولتے ہیں تو بچہ بھی جھوٹ سے نفرت نہیں کرے گا، وہ کہے گا جھوٹ بولنا تو میرا بابا بھی بولتا ہے، میری ماما بھی بولتی، وہ نفرت نہیں کرے گا۔ اس لیے ماں باپ کی جو تربیت ہے وہ اولاد پر اثر انداز ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ باپ سے زیادہ ماں، اس کی تربیت جو ہے، باپ تو باہر چلا گیا ہے، دکان پہ چلا گیا ہے، دفتر میں چلا گیا ہے، ماں باپ کا ساتھ ہے ہر وقت۔ کچھ باتیں ایسی آ رہی ہیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو قید کر دیا، گھروں میں بند کر دیا، تو عورت کو آزاد ہونا چاہیے، عورت کو بھی ملازمت کرنی چاہیے، عورت کو بھی گھر سے باہر نکلنا چاہیے، وہ بھی ملازمت کرے، یہ عورت پر بہت بڑا ظلم ہے، فطرت کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف۔ کما کے لانا عورت کا کام نہیں ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم بنائے گئے ہیں اس لیے کہ وہ کما کر لاتے ہیں۔ یہ ذمہ داری مردوں کی گئی ہے، عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ کپڑے دھونا،
برتن دھونا، بچے کو دودھ پلانا، یہ اس کا احسان ہے۔ غور نال سن لو، یہ جو عورتیں تمہارا کام کرتی ہیں نا، احسانن ہے، ورنہ اس پر لازم ہو کوئی نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے عورت پر آپ کے کپڑے دھونا۔ کیوں بھائی، کہوں یا نہ کہوں؟ فیس بک ہے، عورتیں بھی سنیں گی تو آن کے گھروں ہی نہ کٹ چھڑ جاؤ، تسی تو آج تک سن پاگل بڑھائی رکھے، ہمیں تو اپنے حق کا پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارا حق کیا تھا۔ کپڑے دھونا، برتن دھونا، کپڑے صاف کرنا، بچے کو دودھ پلانا، یہ اس پر لازم نہیں ہے، احسان ہے، احسان کر رہی ہے کہ یہ کام کر رہی ہے۔ عورت کی ذمہ داری ہے بچے کی تربیت کرنا، اسے پالنا اور اس کی تربیت کرنا۔ یہ باہر رہ کر کر سکتی ہے یا گھر میں رہ کے کر سکتی ہے؟ تم نے گھر سے نکالا صنف نازک کو، تم نے بسوں کا کنڈکٹر بنا دی، بڑا عہدہ دیتا جے بھی عورتوں، واہ عورت بھی خوش ہے میں بساں دی کنڈکٹر بن گئی۔ اپنے والد کو پانی پلائے قید ہے، اپنے بھائی کو چائے پیش کرے قید ہے، اور بسوں میں غیر محرم انہیں ہنس ہنس کے چائے پیش کرے، اس کا نام کیا ہے؟ آزادی ہے۔ حوا کی بیٹی خوش ہو رہی ہے کہ مجھے آزادی مل رہی ہے، میں کنڈکٹر بن گئی ہوں، جہازوں میں چڑھ کے ایئر ہوسٹ بن کے کن کو چائے اور شربت پیش کرتی ہے؟ وہ انگریز اور عیسائی اور شراب نوش اور جن کی ختنہ بھی نہیں ہوئی، ان غیر مسلموں کو ایک مسلمان عورت ہنس ہنس کے یہ ساری چیزیں پیش کرتی ہے۔ یہ آزادی ہے، یہ عورت کو آزادی۔ تم نے کنڈکٹر بنا دیا ہے، تم نے اسے بورڈوں کی زینت بنا دی، ماچس کی تیلیوں پہ اس کی تصویر، ڈبیا پہ اس کی تصویر، ہر بورڈ پہ اس کی تصویر، حوا کی بیٹی نیلام ہو رہی۔ عورت کا کام گھر میں ہے، بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کو سنبھالنا، ان کی نشو و نما کرنا، ان کو اچھے اخلاق سکھانا، ان کو اچھے انسان بنانا، یہ لازم ہے آپ پر بھی اور آپ کی گھر والوں پر بھی، کہ اپنے اولاد کی تربیت کریں قرآن و سنت کے، انہیں پڑھائیں، انہیں بتائیں کہ قرآن کہتا ہے جھوٹ نہ بولو۔ بچہ ہے، ابھی سے جھوٹ کے متعلق اس کے دل میں نفرت آ جائے گی، انشاءاللہ ساری زندگی جھوٹ نہیں بولے گا۔ 3-4 سال کی عمر میں اگر آپ نے پڑھا دیا نا کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، ساری زندگی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس کی تربیت کیجئے، قرآنی احکام کے مطابق اس کی تربیت کیجئے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عادت ہے۔ میں اس کے پر ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 13 سال۔ تو جب یہ نصیحت کر رہے ہیں آپ، ظاہر بات ہے 3-4 سال پہلے کی بات ہوگی، عمر کتنی ہوگی؟ 9 سال 8 سال۔ اب 8 سال کا بچہ ہے، 9 سال کا بچہ ہے، وہ سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا۔ آپ نے فرمایا اے لڑکے، میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، غور سے سن۔ ابن عباس بھی غور سے متوجہ ہو گئے کہ آپ کوئی خاص نصیحت کر، اب بچے کو نصیحت ہو رہی ہے۔ اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، اللہ تیرے تمام حقوق کی حفاظت کرے گا۔ اب اللہ کے جو حق ہیں اس کی حفاظت کر۔ یہ نماز پڑھنا اللہ کا، روزہ رکھنا
اللہ کا یہ حقوق اللہ ہے، جو اللہ نے کہا یہ کرو، یہ کام کرو، اللہ کے حقوق کی حفاظت کر۔ تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، وہ تیرے حقوق کی کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا۔ اب آگے میرے نبی نے کیا سمجھایا؟ اللہ کرے آج آپ اپنے گھروں کو پلٹیں تو یہی نصیحت آپ اپنے بچوں کو کریں۔ ہو گیا وعدہ جو نبی پاک نے اپنے چچا زاد بھائی کو کی، جو بیٹوں کی طرح تھا، 8 سال کی عمر ہے اس کی، 9 سال کی، اور آپ اس بچے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ آج یہی نصیحت آپ دہرا دیجئے سنت سمجھ کے، اپنے بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائیے جو بات 8 سال کی عمر میں ابن عباس کے ذہن میں میرے نبی نے بٹھائی تھی۔ آپ نے فرمایا لڑکے اذا سالت فاسأل اللہ۔ نہیں نہ سمجھو، عربی تو بڑی آسان سی یار، بہت آسان عربی تھی، آپ کیوں نہیں سمجھے؟ ترجمہ کروں گا تو پھر آپ سبحان اللہ کہیں گے۔ اذا سالت فاسأل اللہ، لڑکے جب بھی مانگنا ہو تو رب سے مانگا کر۔ اذا سالت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرنا ہے، اس کا آواز ٹھیک کرے یار، زیادہ آواز ہے، جب بھی سوال کرنا ہے، جب بھی مانگنا ہے، فاسأل اللہ، کیسے مانگنا ہے؟ اللہ ہی سے۔ یہ توحید راسخ کی 8 سال کے بچے کا ذہن بنایا جا رہا ہے۔ کوئی حاجت، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، قرضے سے نجات، صحت، مقدمے سے رہائی، عزت، امتحانوں میں پاس ہونا، وہ مانگنا، جب بھی مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ میرا نبی 8 سال کے بچے کا ذہن بنا رہا ہے۔ یہاں سفید ریش، سروں پہ پگڑیاں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے روضے پہ کھڑے ہیں اور پکار پکار، یا شیخ عبد القادر جیلانی ہم تیرے پاس آئے ہیں، تو غوث اعظم ہے، ہماری جھولی بھر دے، ہماری جھول۔ فیس بک پہ دیکھیں آپ کیسے ہاتھ بلند کر کر کے ہم تیرے دروازے پہ آئے ہیں، صبح تیرا عرس ہے، ہم جالیوں کو پکڑ کے کہتے ہیں ہماری جھولی بھر دے، ہماری جھولی بھر دے۔ میں نے کہا پاگلو، تم اردو میں مانگ رہے ہو تو شیخ عبد القادر جیلانی اردو جانتے تھے؟ پاگل ہو گئے، ان کی زبان، مادری زبان اردو تھی۔ اور مانگا کرو اس سے جو ساری بولیاں جانتا ہے، وہ مانگنے کے لائق ہے۔ حضرت علی حجویری کی قبر پہ ایک انگریز آ کے انگلش میں مانگتا ہے۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ انگلش جانتے تھے، سلطان باہو ہندی جانتے تھے، جن سے تم مانگتے ہو وہ ساری بولیاں نہیں جانتے۔ مانگا اس سے کر جو ساری بولیاں جانتا ہو اور چھوڑ بولیاں۔ ایک گونگا آدمی جو بول بھی نہیں سکتا، وہ اس کے دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہو، اس سے مانگا کر۔ ان سے تیری جھولی انہوں نے کیا بھرنی ہے جو موت کی نیند سو گئے؟ تیری جھولی انہوں نے کیا بھرنی ہے جو بچوں کو یتیم چھوڑ گئے؟ تیری جھولی انہوں نے کیا بھرنی ہے جو غسل میں تیرے محتاج تھے، جو کفنانے میں تیرے محتاج تھے، جو دفنانے میں تیرے محتاج تھے، پڑیاں رکھنے میں تیرے محتاج تھے، مٹی ڈالنے میں تیرے محتاج تھے۔ چہرے سے مکھی نہیں اڑا سکتے، کروٹ تبدیل نہیں کر سکتے، ان سے مانگتا پھرتا ہے۔ اس سے مانگ جو کہتا ہے لہو ما فی السماوات، کن سے مانگ رہا ہے؟
میری جھولی بھر دو، میری جھول. اور یہ جھولیاں بھرنے والے نہیں ہیں، مانگ اس سے جو جھولیاں بھرنے پہ آئے نا. تو پھر بانج بیوی کو نہیں دیکھا کرتا. پتہ نہیں سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے. جب جھولیاں بھرنے پہ آئے نا 120 سال کی عمر کو نہیں دیکھا کرتا. جب جھولیاں بھرنے پہ آئے نا طاقتیں ختم ہو گئی، اس کو نہیں دیکھا کرتا. جب جھولیاں بھرنے پہ آئے نا تو مریم کے نکاح اور شادی اور خاوند کو بھی نہیں دیکھا کرتا. وہ کہتا ہے شادی نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ مریم کہتی ہے انا یکون لی غلام، مولا پتر کنیے، لم یمسسنی بشر، میں نے کسی بندے ہاتھ نہیں لایا، میرا نکاح نہیں ہویا، میں باغیہ تاغیہ زانی نہیں، نر مادے کا جوڑا امتزاج نہ کرے، اولاد پیدا نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی. مولا تیرا اپنا قانون ہے، شوہر میرا کوئی نہیں، زانیہ میں کوئی نہیں، پتر کنیے. اللہ نے فرمایا یہ میرا قانون ہے، اولاد کے لیے نر مادے کا ملنا ضروری ہے، لیکن تجھے بغیر ملے دینا چاہتا ہوں اور دنیا کو بتانا چاہتا ہوں اگر دنیا کے قانون ضابطے اصول ٹوٹ جائیں پھر بھی میرے دروازے سے نا امید نہ ہوا کرو. کبھی کبھی میں قانون توڑ کے قدرتوں کے مظاہرے بھی شروع کر دیا کروں. کن سے مانگتے پھرتے ہو؟ شیخ عبد القادر جیلانی میری جھولی بھر دے، میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں میری جھولی بھر دے. جھولیاں بھرنے والا کون ہے؟ اذا سالتا فصل اللہ. اپنے اولاد کا ذہن بناؤ، اپنے اولاد کے ذہن میں آج یہ بات راسخ کر دو. مسائب میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں، بیماریوں میں، امتحان کی کامیابیوں میں، عزتوں میں، قرضے کے نجات میں، بیٹا کبھی کسی سے نہیں مانگنا. ما فوق الاسباب مانگنا ہے تو صرف کس سے مانگنا ہے؟ وَلْيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى شِسْعِ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ فَإِنَّهُ إِن لَّمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ. خدا کے لیے اپنی اولاد کا یہ ذہن بنائیے. 4 5 6 سال کے بچی کو یہ بات سمجھا دیجئے کہ ہمارے پیارے پیغمبر نے کہا تھا اپنی ہر حاجت اپنے رب سے مانگ. حاجتہ کلہا، حاجتہ کل حتی شسع نالہ، یہاں تک کہ اللہ اکبر. واہ میرے پیارے پیغمبر، امت کو کتنی نتھری ہوئی توحید کا سبق دیا ہے میرے نبی، کتنی نتھری ہوئی توحید سکھائی ہے میرے نبی نے. حتی شسع نالہ اذا انقطع، یہاں تک کہ تیری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے، تیری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی رب سے مانگنا ہے. کیوں؟ فَإِنَّهُ إِن لَّمْ يُيَسِّرْ. یہ بات ذہنوں میں ڈالیے. کیوں؟ فَإِنَّهُ إِن لَّمْ يُيَسِّرْ لَمْ يَتَيَسَّرْ. اگر عرش والا تجھے جوتی کا تسمہ نہ دینا چاہے تو پوری کائنات مل کر بھی تجھے جوتی کا تسمہ نہیں دے سکتی. سوال کرنا ہے تو مانگنا ہے اللہ سے مانگ. غائبان یہ سوال نہیں جو میں ایک دوسرے سے کرتے رہتے ہیں، یہ مفتاح الاسباب ہے. آپ مجھ سے کوئی چیز مانگ لیتے ہیں، میں آپ سے مانگ لیتا ہوں، اس کو اس پر قیاس نہ کیجئے. یہ مفتاح الاسباب ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں تیرا محتاج، تو آج میں تو اسے مانگ رہا ہوں، کل تجھے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. یہ تعاون ہے. قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے سے کیا کرو؟ تعاون کرو. یہ تعاون ہے، وہ استعانت ہے. جی یہ تعاون ہے، وہ استعانت ہے. تعاون دو طرفہ ٹریفک ہے، ٹریفک جا بھی رہی ہے آ بھی رہی ہے، اور استعانت
یک طرفہ ٹریفک ہے، مولا سے کرنی ہے. یہ نہیں میں نا مولا آج تو میری مدد کر، کل تینویں تے ضرورت پہ سکتی. یہی میں نے لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہو. ایک دوسرے سے ہم نہیں مانگتے میں نے پانی پہ وا دے، اے بوجھ میرے کھوتے تے لدوا دے، سائیکل تے نہیں مانگتے ہم مدد. اور یہ مدد نہیں ہے، یہ تعاون ہے، یہ ایک دوسرے سے جائز ہے، یہ ماتحت الاسباب ہے. آج تو میری مدد کر، کل میں تیری مدد کروں گا. اور استعانت جو ہے وہ فاتحہ میں ہر نماز میں پڑھتے ہو، پھر روزوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، بھر دو جھولی میری، بھر دو جھولی میری، میں آیا ہوں پاکستان سے، اور ہر رکعت میں پڑھتے ہو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور تب تجھ ہی سے مدد مانگتے. وہ کیا مدد ہے؟ یہی جو میں ایک دوسرے سے پانی مانگ رہا ہوں، وہ ما فوق الاسباب ہے، وہ غائبان ہے. جی وہ یہ ہے کہ جس سے میں مدد مانگ رہا ہوں، میری بات غور سے سننی ہے، وہ یہ ہے جس سے میں مدد مانگ رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے. جی یہ ہے استعانت. جس سے میں مدد مانگ رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری مدد کرنے پر قادر ہے. کس سے مدد کروا دے یہ اس کی مرضی ہے. یہ بات موضوع بحث نہیں کہ مدد کس کے ذریعے ہوگی، نہیں، کوئی موضوع بحث نہیں. فرشتوں کے ذریعے ہو جائے، بدر میں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ مکڑی کے ذریعے ہو جائے، کبوتری کے ذریعے ہو جائے، کبوتری کے ذریعے ہو جائے، مکڑی جالا تن دے، آسمان سے فرشتے اتر آئیں، کس کے ذریعے ہونی ہے یہ موضوع بحث نہیں ہے. موضوع بحث یہ ہے کہ مدد کے لیے غائبانہ آواز کس کو لگانی ہے، یہ موضوع بحث ہے. اذا سالتا فصل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. ابن عباس جب بھی مدد مانگنی ہو تو مدد کس سے مانگنی ہے؟ اپنی اولاد کی تربیت کیجیے جس طرح میرے نبی نے ابن عباس کی تربیت کی. ان کی عمر بھی تو 8-9 سال کی تھی، اور انہیں میرے نبی نے یہ بات پڑھائی، میرے نبی نے یہ بات سمجھائی، میرے نبی نے یہ نصیحت کی. اپنی اولاد کو نصیحت کیجیے، ان کے عقائد درست ہوں، ان کے اعمال درست ہوں، جھوٹ سے وہ بچیں، بدعادی سے بچیں، خیانت سے بچیں. بچوں کو یہ بات پڑھائی. اگلی بات جو آپ نے کہی وہ بھی آپ اپنے بچوں کو جا کے بتائیں. حضرت ابن عباس کو آپ نے جو اگلی بات کہی، اللہ اکبر، آپ بھی اپنے دلوں میں اس کو نقش کریں. میرے آقا نے فرمایا ابن عباس اگر پوری کائنات کے لوگ چاہیں کہ تجھے کچھ نفع پہنچا دیں تو جب تک رب کی مرضی نہ ہو وہ تجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، نہیں پہنچا سکتا. اور اگر اگلی بات سنو، اور اگر ساری دنیا کے لوگ تجھے نقصان پہنچانے پر قبر بستہ ہو جائیں اور اللہ نہ چاہے تو پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ ذہن بنائیے اپنی اولاد کا، یہ ذہن بنائیے اپنے ماتحت لوگوں کا. کیوں جی؟ فرض نماز کے بعد آپ میں سے اکثر لوگ یہ دعا پڑھتے ہوں گے، مجھے یقین ہے. نہیں پڑھتے تو یہ یاد کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کیا دعا ہے بھائی! میرے آقا کی ہر بات سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، لیکن خدا کی قسم یہ دعا
یہ دعا ذہن میں بیٹھ جائے نا، ساری برائیاں ختم، عقیدہ بھی صحیح، برائیاں بھی ختم۔ اللہم، اے اللہ، جس کو تو دینا چاہے، لا مانع، اس کو روکنے والا کوئی نہیں، ولا موتیا لما مناتا، اور جس سے تو روک لے اس کو دینے والا کوئی نہیں، ولا ینفع ذا الجد منک الجد، اور کوئی مالدار آدمی اپنے مال کے بلبوتے پر کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہے تو وہ فائدہ حاصل ہو۔ کتنے گھرانے ہیں، گھروں میں کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، کاریں ہیں، فریج ہیں، فروٹ ہیں، پلنگ ہیں، صوفے ہیں، کھان والا کوئی نہیں، کھان والا کوئی نہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے، فیکٹریاں ہیں، ملیں ہیں، کاریں ہیں، سواریاں ہیں، فریج ہیں، پھل ہیں، ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کوئی مالدار اپنے مال کی بلبوتے پر کوئی نفع حاصل کرے نہیں۔ اور کتنے لوگ ہیں رہنے کے لیے مکان کوئی نہیں، سونے کے لیے چارپائیاں کوئی نہیں، کھانے کے لیے روٹی کوئی نہیں، پینے کے لیے صاف پانی کوئی نہیں، تے ہر سال دا نواں ماڈل آ ہی رہا۔ ولا مانع لما آتیتا، جس کو تو دینا چاہے اس کو روکنے والا، پتہ نہیں لطیفہ کہاں تک صحیح ہے۔ بے پٹھان نے کدائیں خاندانی منصوبہ بندی کرنے کی کوشش کی تھی، بڑے بچے ہو گئے، لیکن جس نے آنا ہے وہ آ گیا۔ تو خان صاحب سے پوچھا گیا کیا نام رکھا ہے، اس نے کہا زبردست خان۔ بھئی ہم نے تو بڑا روکا تھا لیکن یہ زبردستی آ گیا۔ تو جس نے آنا ہے اس نے آنا ہی ہے۔ تو یہ ذہن بنائیے اپنی اولاد کا، جس کو اللہ دینا چاہے، بولو تو صحیح یار، اور جس سے روک لے، ذہن بنائیے اپنی اولاد کا، ان کے عقیدے درست کیجئے، ان کا ایمان بنائیے ان کا۔ چلو یہ کچھ اور بھی چلائیں گے اس مضمون کو انشاءاللہ۔ ہمارے مدارس کا جو نظام ہے وہ شوال میں شروع ہوتا ہے، تقریباً 15 دن ہوئے تقریباً شروع ہے نظام۔ 400 آدمیوں کا کھانا صبح اور 400 آدمیوں کا کھانا شام کو پک رہا ہے۔ 800 روٹی صبح لگ رہی ہے اور 800 روٹی شام کو لگ رہی ہے۔ 1 بوری آٹے کی روزانہ کا خرچ، 8 کلو گھی، اس کے علاوہ جو سبزیاں، دال وغیرہ، مثالیں، اس کے علاوہ عملے کی جو تنخواہ ہے اور طلباء کا جو وظیفہ ہے، کیونکہ ہم صبح کو ناشتہ نہیں دیتے، ناشتے کی جگہ ہم طلباء کو رقم دیتے ہیں، نقد رقم، اس کو ہم وظیفہ کہتے ہیں۔ یہ ہر مہینے کا خرچہ 7 لاکھ روپے، 7 لاکھ روپے، بجلی کے بل اس کے علاوہ ہیں۔ تو میں صرف آج آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ جو ہمارے محلے کے لوگ ہیں وہ تو اس نظام کو دیکھ بھی رہے ہیں، ہر نماز میں دیکھتے ہوں کتنے طلبہ ہیں۔ گھی، اس کا ہمارے لیے کچھ مسائل ہیں، تو اگر کوئی صاحب ماہانہ گھی کی کچھ پیٹیاں لگوانا چاہیں کہ اتنے کلو گھی ہر مہینہ میں دوں گا، وہ آپ زکوٰۃ فنڈ سے بھی دے سکتے ہیں، آپ صدقے سے بھی دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ فنڈ سے آپ دیتے چلے جائیں، آخر میں جا کے آپ حساب کر لیں کہ اتنی زکوٰۃ ہم دے چکے ہیں۔ تو اگر کوئی صاحب ثروت حضرات یہاں موجود ہیں تو وہ گھی فی الحال اس میں ہمیں تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے، تو وہ جمعے کے بعد مجھے مل لیں یا بعد میں ناظم صاحب کو مل لیں، وہ لکھوا دیں کہ ہر مہینے اتنا گھی ہم پہنچائیں گے، تو آپ پہنچا دیں، پیسے آپ نہ دیں، آپ بازار سے اچھا گھی خریدیں، ان سے پوچھ لیں وہ آئل استعمال کرتے ہیں یا گھی، میرے علم میں نہیں ہے، جو چیز بھی وہاں استعمال ہوتی ہے وہ آپ بازار سے خود فراہم کر دیں، ہر مہینے کی 1-2 تاریخ کو آپ فراہم کر دیں۔ تو یہ دین پڑھنے والے لوگ ہیں، مہمانان رسول عربی، تو ان
مہمانوں کی قدر کرنا، عزت افزائی کرنا، خدمت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ صفہ جو پہلا مدرسہ تھا مدینے میں، اب صفے کا چبوترا آپ نے دیکھا نا، اصحاب صفہ کا چبوترا اب بھی وہاں موجود ہے۔ تو وہاں طالب علم جو تھے وہ صحابہ غریب ارد گرد سے آئے ہوئے پڑے رہتے تھے۔ تو مدینے کے انصار کیا کرتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ مدینے کے انصار اپنے باغوں سے کھجوریں توڑ کے لاتے، ستونوں کے ساتھ باندھ دیتے، ان کھجوروں کو ستونوں کے ساتھ باندھ دیتے تھے، اور وہ صفے کے غریب لوگ ان کھجوروں کو کھا کے پانی پی کے گزار۔ اس کا مطلب یہ پرانا وتیرہ چلا آیا۔